سورج گرہن کے یعنی کسوف جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، چاند گرہن وہ خسف قمر کہلاتا ہے، جس کو خسوف کہا جاتا ہے خے سے، اور کاف سے کسوف سورج گرہن کو کہا جاتا ہے۔ اس کی نماز بھی باقاعدہ بیان کی گئی ہے، اس کے چند احکام بھی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورج سے روشنی اور چاند سے چاندنی عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے باقاعدہ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس طرح سے سورہ قمر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی موجود ہے، جو آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ایسے ہی سورج کو آپ نے واپس پلٹایا، تو یہ اس طرح سے ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے سورج اور چاند کا۔ تو یہ بڑی اہم نشانیاں ہیں، ان کو بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر غور کرنا چاہیے ان میں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان عجائبات کو دیکھ کر پھر اس رب عز و جل کی قدرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا کہ جب یہ گرہن لگتا ہے تو یہ گرہن لگنا بھی خدا کی طرف سے یہ اپنے بندوں کو گویا کہ ڈرانا ہے کہ تم دیکھو وہ رب عز و جل کس طرح تھوڑی دیر کے لیے اتنی بڑی سورج، اتنے بڑے سورج جو اتنی ساری روشنی کا منبع ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ چاہتا ہے تو کس طرح اس کی روشنی بھی سلب فرما لیتا ہے۔ اور ایسے ہی چاند جس کی چاندنی جو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جب سورج اس کے آگے آ جائے تو پھر اس وقت اس کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں علماء نے بیان کی ہیں۔ دراصل جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے ابراہیم، ان کا جب انتقال ہوا اور اس وقت پھر جب سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے یہ عقیدہ سمجھا کہ شاید کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے مرنے سے یہ سورج گرہن چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھبرائے اس وقت جب سورج گرہن ہوا کہ گھبرائے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ راوی فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گھبرائے ہوئے اور پھر طویل نماز پڑھی، سجدہ بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، قیام بھی لمبا کیا، اور جب آپ فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسا پاؤ یعنی جب سورج گرہن دیکھو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو، اس سے دعا بھی کرو اور اس سے استغفار بھی کرو۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اسے اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جائے اور یوں جو ہے وہ اللہ سے استغفار طلب کیا جائے۔ کسوف اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت عام نوافل کی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے جب سورج گرہن لگنا شروع ہو، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے نماز تو یہ بھی بہتر ہے کہ یہ نماز جماعت سے پڑھی جائے۔ اس کی اذان یا اقامت کا کوئی حکم نہیں، اور اس میں قراءت بھی سری یعنی آہستہ آواز سے ہوگی، تیز آواز سے قراءت نہیں ہوگی، اور اس میں بھی لمبی نماز پڑھی جائے، قیام رکوع سجود لمبے کیے جائیں، اور جب تک سورج گرہن لگا رہے اس وقت تک بندہ ذکر و اذکار میں دعا میں مشغول رہے، اور اگر مکروہ وقت ہو تو پھر ایسی صورت میں صرف اور صرف ذکر و دعا کرے، نماز نہ پڑھے۔ یہ مختصر احکام ہیں اس کے، انہیں ذہن میں رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔